خدا آپ کے ساتھ ہو، ہمارے لیے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو، اس کے 28ویں باب میں سے اس وقت سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن وہ پھٹتے مریم مجدبی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا زلزلہ آیا، کیونکہ خداوند کا ایک فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی سی اور اس کی پوشاک برف کی سی سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردوں کی مانند ہو گئے۔ پر فرشتے نے عورتوں سے خطاب کر کے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب کیا گیا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ اور یہ جگہ دیکھو جہاں وہ پڑا تھا، اور جب جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اس کو دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہوئی اور اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑ گئی، اور دیکھو یسوع انہیں ملا اور کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے پاؤں پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں کو خبر دو کہ جلیل کو جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں، اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، 40 دنوں کے طویل روزوں کی مسافت کے بعد، 40 دنوں کی مسلسل روحانی مشق، دعا، روزہ اور خیرات کے اعمال کو کرنے کے بعد، اور اس بات ہفتے کے دوران خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے دکھوں پر، اس کی صلیبی موت پر دھیان کرنے کے بعد، آج عبادتی طور پر ہمارا مزاج ایک دم تبدیل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امید، وہ یقین، وہ بھروسہ، وہ جو ایمانی پختگی کا سرچشمہ تھا کہ خداوند یسوع مسیح موت اور قبر پر غالب آ کر جی اٹھا، آج رات ہم شب بیداری کی عبادت میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہ شب بیداری کی عبادت 4 حصوں پر ہوتی ہے۔ پہلے حصے میں نور کی عبادت کی جاتی ہے، جیسے ہم نے نئی آگ جلائی، اس کی برکت ہوئی اور اس میں سے پاشنائی موم بتی اور اپنی اپنی موم بتیوں کو روشن کیا، اور جلوس میں یہ گاتے ہوئے، مسیحا تیرا نور چمکے، ہم گرجا گھر کی طرف آئے۔ اور اسی دوران اسی نور کی عبادت کا اگلا حصہ یہ تھا کہ پاشنائی اعلان کیا جائے، اور اس پاشنائی اعلان میں اگر آپ نے غور سے سنا، اس میں حصہ لیا، تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پوری بائبل کی ایک سمری جو پاشنائی اعلان میں بیان کی گئی، کیونکہ خدا یسوع مسیح
اپنی پیدائش سے، اپنے مرنے اور اپنے جی اٹھنے سے تمام انبیاء کے نوشتوں اور صحیفوں کو اپنی تکمیل کو پہنچاتے ہیں۔ اور اس نور کی عبادت کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ لتوریائے کلام ہے، کلام کی عبادت، جس میں ایک بار پھر تکوین کی کتاب سے لے کر ایک سلسلہ وار نئے عہد کی رومیوں کے نام خط تک کی تلاوتیں پڑھی گئی، اور ہر تلاوت کے بعد ایک زبور پڑھا گیا، اور ہر ایک زبور کے بعد ایک دعا کی گئی، جس میں کلام میں پائے جانے والے خدا کے عجائبات کو بیان کیا گیا، اور انہی طرح کے عجائبات کے لیے خدا سے دعا مانگی گئی کہ خدا ایسے ہی عجیب اچنبے معجزاتی کام اب بھی اپنے لوگوں میں جاری رکھے۔ اس کے بعد جب کلام کے بعد تیسرا حصہ آئے گا، تو اس تیسرے حصے میں ہم استباغ اپنے بپتسموں کی تجدید کریں گے۔ ہر سال یہ رات شب بیداری کی عبادت کو ہم اپنے بپتسمہ کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں۔ جب ہم کچھ نے بپتسمہ پایا جب وہ بالکل چھوٹے تھے، نومولود، کچھ نے تھوڑے بڑے ہو کر بپتسمہ پایا، کچھ نے نوجوان ہو کر بپتسمہ پایا، لیکن ہم یہ بپتسمہ چاہے چھوٹے لیں یا بڑے لیں، جس عمر میں بھی لیں، ہم اس بپتسمے کو ہر سال دہراتے ہیں، اس کے وعدوں کو دہراتے ہیں، اور ان وعدوں کی وجہ سے ہمیں اپنے بپتسمہ کے بارے میں شعور حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا بپتسمہ once for all ہے، ایک ہی بپتسمہ، ایک ہی نجات دہندہ یسوع مسیح جو ہمارا درمیانی بھی ہے، اور ایک ہی کلیسیا اور ایک ہی ایمان۔ اور چوتھا حصہ جو ہوگا وہ پاک یوخرسٹ کا حصہ ہوگا، جس میں ہم ایک بار پھر اپنی یوخرسٹی کمیونٹی، جس میں ہم خدا کا شکر کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، اس کے مرنے کے لیے، اس کے جینے کے لیے، اور اس زندگی کے لیے جو اس کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ تو جب ہم عید پاشکا یا ایسٹر پر دھیان کرتے ہیں، ایسٹر کا لفظی مطلب ہے تازہ پھولوں کی بہار۔ جب ہم مسیحی اسے مناتے ہیں تو ہم اسے نئی زندگی جو موت اور قبر پر، نیستی پر غالب آ کر یسوع مسیح نے ظاہر کی، وہ وعدے جو یسوع مسیح نے کیے تھے، جو کلام اور نبوت یسوع مسیح نے کی تھی، جو حق کی بات یسوع مسیح نے کی تھی کہ تم اس ہیکل کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دنوں میں بنا دوں گا، وہ یہی وعدہ تھا، وہ یہی بات تھی کہ یسوع مسیح جو خود اپنی جان دینے کے لیے اپنے باپ کا تخت چھوڑ کر، اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر زمین پر آیا، وہ اپنی جان اپنی مرضی سے، اپنی فری آزاد مرضی سے دیتا ہے، اور کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رازق ہے، اسی لیے وہ ایک بار پھر اپنی جان کو واپس بھی دیتا ہے۔ اور یہ بات فخر کے ساتھ ہم مسیحیوں کو برملا کہنی چاہیے کہ یہ فضل اور برکت خدا نے ہمارے حصے میں ڈالی ہے کہ ہمارے پاس موت کے بعد کی کہانی موجود ہے، جی اٹھنے کی کہانی موجود ہے، کیونکہ یسوع مسیح موت پر، قبر پر غالب آ کر قبر اور موت کو توڑ کر، شکست دے کر جی اٹھا، اور اس کے جی اٹھنے سے مسیحی ایمان کی داغ پھیر ڈالی گئی۔ تمام رسولوں نے، تمام شاگردوں نے جو انجیل کی بشارت کا کام شروع کیا، وہ اسی بات سے شروع کیا کہ اگر مسیح مر کر مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تو
ہماری منادی ابز ہے، لیکن چونکہ وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے اسی لیے پوری دنیا میں مسیحی ایمان فروغ پایا۔ کلیسیائی تعلیم کا جب آغاز ہوا، جو رسولوں کی تبلیغ تھی جسے ایرگما کہتے ہیں، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی انجیل کی بشارت ہو، جہاں کہیں بھی کسی کو مسیحی ایمان میں شامل ہونے کی دعوت ہو، تو اس کو سب سے پہلے یہ بات بتاؤ کہ مسیح مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج رات جب ہم جاگ کر یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم کلام پاک پر دھیان کر رہے ہیں اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی منا رہے ہیں، تو ہمارے لیے چند ایک باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس جیسا واقعہ کہیں اور درج نہیں ہے۔ اس کی اٹل حقیقت یہ ہے کہ یہ تاریخ کے ایک دور میں ہوا اور اسی لیے تاریخ میں درج ہے۔ اگر ہم قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھیں تو تقریباً 16 گارڈز کی ایک ٹیم یسوع مسیح کی قبر پر بٹھائی گئی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ یہودی اور اس کے شاگرد آ کر اس کی قبر کو کھولیں گے اور اس کے جسم کو یہاں سے لے جائیں گے، اور پھر کیا کہیں گے کہ یہ جی اٹھا ہے۔ میں جب اس میں دھیان و گیان کرتا ہوں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں انہیں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا اندازہ تھا، ایک ڈر اور خوف تھا کہ یہ جی اٹھے گا۔ اسی لیے جس طرح انہوں نے یسوع مسیح پر طرح طرح کے الزامات لگائے اس کو گرفتار کرنے کے لیے، اس کو مصلوب کروانے کے لیے، آخر میں بھی کوشش یہ کی گئی کہ اس کی باتیں پوری نہ ہو سکے، کسی نہ کسی طرح اس کی باتوں کو جو کلام یہ کرتا ہے، جو حق بات یہ کہتا ہے، وہ پورا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی دکانداری جو ہے وہ بند ہو جائے۔ لیکن اور اس کی ایک تصدیق یہ بھی ہے، ہم اپنے 14 مقامات میں جب عبادت کر رہے تھے تو ہم نے یہ اپنے ایک مقام میں دیکھا کہ یسوع مسیح کی لاش کو صلیب سے اتار کر مقدسہ مریم کی گود میں رکھا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ تاریخ کا واقعہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع مسیح کی جگہ کسی اور میں جان دی۔ یسوع مسیح نے اپنی جان دی، وہ مصلوب کیا گیا، اور اس کے مرنے کی تصدیق اس بات سے ہوئی کہ ایک سرکاری پولیس والے نے جب نیزہ اس کی پسلی میں مارا تو اس کی پسلی سے خون اور پانی بہا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ مر چکا ہے۔ اس کی تصدیق ہوئی، اور اس کے مرنے کے بعد اسے دفنایا گیا اور پھر اسے دفنایا گیا۔ یہ تصدیق کرتی ہے کہ وہ یقیناً ہوا، اور اس موت پر غالب آنے کا کی دلیل اور ثبوت یہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم مسیحی ہیں، وہ دلیل یہ ہے کہ اس کی قبر، ہاں آپ نے سنا ہوگا کہ جو عجائبات ہیں دنیا کے، ان میں سے ایک بڑا عجوبہ جو ہے وہ پیرامڈس کا ہے۔ کبھی آپ نے سنا پیرامڈس کے بارے میں؟ پیرامڈس جو ہے یہ مصر میں وہ قبریں ہیں، اصل میں وہ قبریں ہیں جہاں پر اس دور کے جو حکمران ہیں، وہ فیروز فرعون، وہ ان کے جسموں کو ممیفائی کر کے، ان کے جسموں کو میڈیسنز لگا کے رکھا گیا ہے اور دفنایا گیا ہے۔ آپ نے ممی سنا ہوگا، اور وہ پیرامڈس جو
جو ہے وہ ایک عجوبہ ہے. لوگ دور دور سے سیاحت کے جو شوقین ہیں وہ وہاں پر جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی لوگ ہیں جن میں نام پر شاعر ہیں، نام پر پولیٹیشنز ہیں، نام پر سماجی کارکن ہیں، نام پر مذہبی رہنما بھی ہیں، جن کی قبریں ہیں جہاں پر وہ دفنائے گئے تھے اور وہ مونیومنٹس ہیں، ایک یادگاری جگہ ہیں. لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ان کے نام کے اوپر تقویٰ لگا ہوتا ہے، نام لکھا ہوتا ہے اور ساتھ نیچے پیدائش اور مرنے کی تاریخ بھی لکھی ہوتی ہے. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب ہم اس جگہ پر جائیں جہاں یسوع مسیح کی قبر ہے، وہ آج بھی جگہ پر اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کے اوپر لکھا کیا ہے، خطبہ کیا ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے. کیا خطبہ ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے. دنیا کے عجائبات جو ہیں جہاں پر لوگوں کو دفنایا گیا رکھا گیا، ان پر ان کے نام ہے اور وہ ان کے جسم وہاں پر ہی ہیں، ان کے جسد وہاں پر ہی ہیں، ان کی جو باقیات ہیں وہ وہیں پر ہیں زمین کے اندر. یا گل سڑ گئی یا پھر ممیفائی کی گئی، جو کچھ بھی کیا گیا وہ وہاں پر ہے. یسوع مسیح کی قبر آج بھی خالی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر انجیل مقدس میں فرشتے نے یہ بات کہی جو آج انجیل ہم نے سنی. خواتین وہاں پر گئی، دیکھنے کے لیے گئی کہ بھی اس کی قبر کا جو یہودیوں کی روایت ہوتی تھی کہ قبر پر جا کر جو ان کی رسومات ہیں وہ کرتی تھی. ہمارے بھی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلے 2 3 4 دن ہم قبر پر جاتے ہیں، خاص قسم کی دعائیں کرتے ہیں، ہم ساتھ میں پھول لے کر جاتے ہیں، وہ وہاں پر رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہر سال 2 نومبر کا دن جب آتا ہے وہ اپنے پیاروں کی قبروں پر جاتے ہیں. کچھ جو ہے وہ ان کی برسی پر جاتے ہیں، کچھ دن تیار کا تہوار پر جاتے ہیں، وہاں پر پھول ڈالتے ہیں. یہ خواتین بھی اپنی روایت کے مطابق، اپنے رسم کے مطابق قبر پر گئیں اور وہاں پر کیا ہوا؟ زلزلہ آیا، آسمان سے فرشتہ اترا اور فرشتے نے کیا کہا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے. فرشتے نے یہ کہا کہ وہ یہاں پر نہیں، اور یہ جو ہے یہ وہاں پر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یہاں پر نہیں ہے. اسی لیے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ پہلی بات یہ ہمارے ایمان کا عقیدہ ہے کہ وہ مرا اور جی اٹھا. دوسری بات کہ وہ اس کی قبر دلیل کے طور پر آج بھی خالی ہے. اور تیسری بات یہ کہ اسی سے ہمیں امید ملتی ہے کہ جو لوگ دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اذیت میں ہیں، جو بیماری میں ہے، جو لا علاج قسم کی بیماریوں میں ہے، جو مایوس ہیں، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ جس طرح مسیح موت پر غالب آ کر جی اٹھا ہے، اسی طرح وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مر بھی جائیں تو بھی وہ زندہ کیے جائیں گے. یہ یسوع مسیح کے اپنے منہ کی بات ہے. یسوع مسیح کے منہ کی بات میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنے منہ سے کہتا ہے تو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتا ہے تو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. اس نے چھوا تو مردہ زندہ ہو گیا. اس نے اندھے کو، لنگڑے کو، بدرو گرفتہ کو دیکھا، چھوا اور بولا. بدرو گرفتہ آزاد ہوئے، اندھوں کو بینائی ملی، لنگڑے چلنے لگے، کوڑی پاک صاف کیے گئے. اور وہی یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر جا رہے ہیں تو مارتھا راستے میں ملتی ہے. یہ بھی واقعہ انجیل مقدس میں ہے. مارتھا ملتی ہے اور مارتھا کہتی ہے کہ اگر تو ہی نہ ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. تو یسوع مسیح نے ایک جملہ کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہی ہوں. انگریزی میں ہے I am the resurrection and the life. Resurrection. جو مجھ پر
اس پر ایمان رکھتی ہے؟ پہلے بتایا کہ میں کون ہوں. یسوع مسیح نے موت سے پہلے بتایا کہ وہ ریزریکشن، وہ قیامت جو آنے والی ہے جس پر تم ایمان رکھتے ہو، وہ میں ہی ہوں. جس کا مجھ پر ایمان ہے وہ اگر مر بھی جائے گا تو بھی اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ تو زندگی جو ہے یہ صرف عارضی ہے. یہاں پر صرف آنکھیں بند ہوں گی، اگلی زندگی کے لیے اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، پلک جھپکتے ہی اس کی زندگی بدل جائے گی. کس کی؟ جو اس پر ایمان لاتا ہے. تو مارتھا نے کہا ہاں اے خداوند، میں ایمان رکھتی ہوں کہ تو المسیح ہے جو آنے والا ہے. تو المسیح ہے، تو ہی نجات دہندہ ہے، تو ہی بسا کیا ہوا ہے، تو ہی بچانے والا، چھڑانے والا، رہائی دینے والا ہے، تو ہی مردوں میں سے زندہ کرنے والا ہے. یسوع مسیح کے ساتھ لازر کی قبر پر گئے. یہ واقعہ ہمیشہ مجھے بہت تقویت دیتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اے لازر باہر آ. تو لازر کتنے دنوں کا قبر میں پڑا؟ 4 دنوں کا. تو ان 4 دنوں میں کیا کچھ ہوا ہوگا؟ موت کے وقت سب سے پہلے کیا نکلتی ہے؟ روح نکل جاتی ہے. جسم جو ہے زمین میں چلا جاتا ہے. کیڑے آتے ہیں اپنے وقت کے مطابق. جسم جو ہے وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے. روح چلی گئی، ہڈیاں جو ہے وہ جسم سے الگ ہو جاتی ہیں، سب کچھ الگ الگ ہو جاتا ہے، ڈسمینٹل ہو جاتا ہے سب کچھ. اگر کبھی گاڑیوں کے کباڑ کی طرف جائیں، وہ توڑ کے ہر ایک چیز کو الگ الگ پھینک دیتے ہیں. جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز الگ الگ ہو جاتی ہے. لیکن جب یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح کے کلمے کی طاقت، یسوع مسیح نے کہا کہ لازر باہر آ. جو کچھ ڈسمینٹل ہوا تھا، روح جو چلی گئی تھی، جو کچھ ڈسمینٹل ہوا تھا، سیکنڈ میں، لیس دین سیکنڈ، 1 سیکنڈ سے کم وقت میں روح بھی آ گئی، جسم بھی جڑ گیا، ماس بھی جڑ گیا، اور لازر قبر میں سے باہر آیا. سیکنڈ کی بات ہے. تو جب یسوع مسیح جس کی طاقت ہے، لفظوں میں اس قدر طاقت ہے، وہ موت کس طرح اس کو زمین میں اپنی قبر کس طرح اسے اپنے پاس رکھ سکتی تھی. اور اسی کی باتوں پر جو خوشی اور فخر کی بات ہے وہ یہ کہ اسی کی مسیح کی باتوں پر جب ہم یقین رکھتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کے مطابق مردوں کی قیامت ہے. ہماری ایمان کے مطابق جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس دنیا میں تو مرتے ہیں، ہماری جسمانی موت تو واقعہ ہوتی ہے، لیکن ہم روحانی موت کے لیے خریدے جا چکے ہیں، ہم بچائے جا چکے ہیں. ہمارے جسم جو ہے وہ اٹھ جائیں گے، قبریں کھل جائیں گی. اور اس کا بھی واقعہ کلام مقدس پہ ہے. متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں ایک اور واقعہ جو بڑا خوبصورت ہے، وہ یہ کہ جب یسوع مسیح مصلوب ہو رہے تھے، صلیب پر تھے، تو لکھا ہے کہ اور اس نے بلند آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی. جیسے ہی یسوع مسیح نے جان دی تو ہوا کیا؟ لکھا ہے کہ آسمان گرجا، پہاڑ تھرتھرائے، زلزلہ آیا، اور اگلا کام کیا ہوا؟ قبریں کھل گئی. یسوع مسیح کی موت ہوئی اور قبریں کھل گئی. وہ چاہے زندہ تھا پھر بھی زندگی دیتا تھا، وہ ہوا پھر بھی زندگی دیتا تھا، اب وہ زندہ ہے، اب بھی وہ زندگی دے رہا ہے. جو اس پر ایمان لائے گا اگر مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ ہے. ہم اس مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اسی واسطے جب ہم عید پاشکا مناتے ہیں، جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، تو پھر ہم دل میں حوصلہ پاتے ہیں، امید پاتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی غلاظت سے، گناہ سے، برائی سے، بدی سے پاک اور صاف کیے جائیں گے. یہی ہمارا بپتسمہ بھی ہے
यही मतलब हमारे बपतिस्मे का भी है कि हम गुनाह में मरते हैं और हम मसीह में जी उठते हैं, मसीह में नई जिंदगी का आगाज करते हैं। इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम आज रात यीशु मसीह के जी उठने की ईद मना रहे हैं, हमें अपने आप को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हम मसीही हैं, जो मसीह के पैरोकार हैं, जिन पर मसीह के जी उठने पर ईमान रखने का खजाना हमारे हाथ में है। हम गुनाह और बदी में, अंधेरे में जिंदगी गुजार नहीं सकते। हमें हमेशा मौत पर गालिब आने के लिए बदी, गुनाह और विलासत को तर्क करना चाहिए, ताकि हम नेक और सच्चे मसीह के पैरोकार होकर, उसके शागिर्द होकर ऐसी जिंदगी गुजारे जिससे मोहब्बत, प्यार फरोग पाए। वहां जहां पर दूसरों को जिंदगी मिले, जिंदगी फरोग पाए, और इस तरह से मसीह हमारे खुदाबंद का नाम इज्जत और जलाल पाए। मसीह खुदाबंद के वसीले से